جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو اس کے بعد ان کے قبیلے کے بھی 100 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ مطلب ایک جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح 100 گھرانوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ یہ بھی منہ توڑ جواب ہے ان منافقین اور ان ناقدین کے لیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کا نبی عورتوں کا خواہش مند تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے تاریخ میں کہ وہ ان سب شادیوں کے پیچھے مقصد صرف اسلام کا فروغ دینا تھا، اور دینی مسائل جو مرد نہیں پہنچا سکتے تھے، جو عورتوں کے ذریعے عورتوں تک پہنچانا ممکن نہیں تھا، ان مسائل کے فروغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے شادی کی۔ یہ 2 مقاصد تھے، صرف دین کو پھیلانا ہی مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذاتی خواہش ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھی۔ اس طرح خیبر کی لڑائی میں بھی ایک یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، چونکہ خیبر میں بھی ان یہودیوں کو شکست ہوئی، اور شکست کے بعد وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئیں، تو انہوں نے بھی باہمی مشورے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کروا دیا، جو کہ اسلام کے فروغ کا سبب بنا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح بھی نجد کے علاقے میں اسلام پھیلنے کا سبب بنا۔ تمام شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ قریب آ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مشاہدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں، جو اعمال دن کی روشنی میں نہیں دیکھے جا سکتے تھے، جو صرف بیویوں کے سامنے ہی رات کی روشنی میں جو دیکھے جا سکتے تھے، وہ اعمال امت تک پہنچانا مقصود تھا۔ اور چونکہ بیوی ہی شوہر کی تنہائی کی رازدار ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اعمال صرف بیوی کے ذریعے ہی امت تک پہنچائے جا سکتے تھے۔ تو اس مقصد کے تحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں عورتوں کے ساتھ شادیاں کی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ماریہ پہلے مسیح تھیں۔ بازنطینی بادشاہ مقوقس نے بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور حضرت زینب بنت جحش سے متبنی کی رسم توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ دونوں کی نہیں بن پائی اور دونوں میں طلاق ہو گئی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے حکم میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔ وہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں آتے، تو حضرت زید کی متعلقہ جو بیوی تھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ثابت کیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں آتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر حصہ محفوظ رکھنے کے لیے اصحاب صفہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں سے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے مخصوص جماعت کی ضرورت تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کی رازدار تھیں، اور تنہائی کے بہت سارے معاملات جو باقی اصحاب نہیں دیکھ سکتے تھے وہ ان ازواج کے سامنے تھے۔ انہی معاملات کی تعلیم امت تک پہنچانے کے لیے یہ امہات المومنین نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جن میں سے سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے کہ بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ ان کو اسلام میں عالمہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں آ کر پھنس جاتے تھے، اختلاف ہو جاتا تھا، تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رخ کرتے تھے۔ احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واحد وہ بیوی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری ملی اور سب سے چھوٹی عمر کی تھی، اور ان کے ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگ سب سے زیادہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کی۔ اسی کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ان کا نبی عورتوں کا خواہش مند تھا، اس لیے چھوٹی بچی کے ساتھ بھی شادی کی۔ تو سن لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ امت کی ذہین ترین عورت تھیں، جس کا ثبوت ہمیں بہت سی روایات سے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ 18 سال کی عمر سے لے کر انہوں نے اپنی زندگی کے 47 سال بیوگی میں گزارے،
اور اس 47 سالوں میں صحابہ کرام کو جہاں کہیں دینی مسئلے میں اختلاف ہوتا، کسی مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہوتی، کسی مسئلے کا حل نہ مل رہا ہوتا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رخ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ وہ اپنے علم و فہم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اس پاک ہستی کو چننا تھا۔ انہیں ہماری ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے راہ ہدایت کا ایک ذریعہ بنانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باریک پہلو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے ان کو ایک ذریعہ بنانا تھا۔ اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسوانی مسائل اور احکام کا بہت بڑا ایک ذخیرہ حاصل کیا جو امت تک پہنچایا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے احادیث کی ایک بڑی تعداد مروی ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، ان کے گھرانے تھے، یہ دینی درس گاہیں تھیں۔ یہ صرف شادی شدہ ایک عام گھرانوں کی طرح گھر نہیں تھے، یہ بلکہ دین کی ایک درس گاہیں تھیں جن سے قیامت تک امت نے فائدہ اٹھانا تھا، کہ بتائی گئی احادیث سے امت نے فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ وہ دینی درس گاہیں تھیں۔ تو جو لوگ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے پہلوؤں کو ایک بار ضرور دیکھیں کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھیں۔ امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا۔